پاکستان اور اسلام کی بدنامی کا باعث بنی سیما سچن کی زندگی کو شدید خطرات بھارت کے اندر لاحق ہو گئے۔ بھارت میں باقاعدہ طور پر آفیشلی طور پر ان کو الٹیمیٹم دیا گیا، ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ 3 روز ہیں تمہارے پاس، اگر بھارت نہیں چھوڑا تو بیچ چوراہے پر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا، چاہے کسی کی بھی حراست میں کیوں نہ ہو۔ سیما سچن اس وقت ATC یعنی انسداد دہشت گردی فورس کی جو زیر تحویل ہیں ان کی حراست کے اندر ہے۔ ان کے بارے میں جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں وہ آپ سنیں گے، آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ ان کا اصلی نام نہ ہی سیما حیدر ہے اور نہ ہی سیما سچن ہے، ان کا اصل نام ہے سیما رضا۔ یہ غلام رضا صاحب کی صاحبزادی ہیں جو کہ رکشہ چلاتے تھے۔ 2014 میں ان کی شادی ہوئی، 2018 سے لے کے 2021 تک ان کے 4 بچے پیدا ہوئے۔ انہوں نے مختلف اوقات میں دبئی، شارجہ کا سفر کیا اور نیپال سے ہوتی ہوئی بھارت پہنچے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا باپ رکشہ چلاتا تھا، جس کا شوہر رکشہ چلاتا تھا، اس کے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ یہ باقاعدہ طور پر بھارت کی انٹیلیجنس کا منصوبہ تھا جو کہ بیچ چوراہے پر آپ کے ہاتھ پھٹا ہے، اور یقین جانیے ان کا ایک ایسا ٹیسٹ کرنے کی بات کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب بھابھی اب باقاعدہ طور پر دہشت گرد بن گئی ہیں، بھابھی اب باقاعدہ طور پر پاکستانی جاسوس بن گئی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے اور بڑا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے۔ جن پاکستانی خاتون کو انہوں نے اپنی بھابھی قرار دیا تھا، جن کے بچوں سے جے شری رام کا نعرہ لگوایا تھا، اب وہی بچے بھارت میں پاکستانی جاسوس کے طور پر کہلائے جا رہے ہیں، اور وہی بھابھی جو کہ پاکستان سے بھارت گئی تھی، پاکستانی سے ہندوستانی میں منتقل ہوئی تھی، مسلمان سے انہوں نے پھر ہندو مذہب کو اپنا لیا تھا، ان کو آنکھوں پر بٹھایا گیا، پلکوں پر بٹھایا گیا، اور اب ان کو دھکے مار کے بھارت سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس 3 دن کا وقت ہے، اگر آپ نے بھارت نہیں چھوڑا تو آپ کی جان کے حوالے سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکے گا۔ جناب سیما سچن یا سیما حیدر، اس کا معاملہ پچھلے کئی دنوں سے بھارت کے میڈیا میں کافی زیادہ اچھل رہا ہے۔ ہماری میڈیا میں اتنی بات نہیں کی جاتی، لیکن اب اس کے حوالے سے کچھ حقائق نکل کر سامنے آئی ہیں۔ ہماری ایجنسیز نے، ہماری جو پولیس تھی، انہوں نے تحقیقات کی، جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں، یہ خاتون اپنے اندر ایک بہت بڑا راز ہے۔ ان خاتون کا اصل نام نہ ہی سیما سچن ہے اور نہ ہی سیما حیدر ہے، ان کا اصل نام جناب سیما رضا ہے، اور یہ بیٹی ہے غلام رضا کی جو کہ رکشہ چلایا کرتے تھے۔ 2014 میں انہوں نے جیکاباد کی ایک عدالت کے اندر شادی کے لیے درخواست دی، اجازت مانگی شادی کے لیے، اور اس وقت انہوں نے اپنی عمر جو بتائی تھی وہ 19 بتائی تھی 2014 میں، تو یعنی اب ان کی عمر تقریباً 29 یا 30 کے قریب ہونی چاہیے، جو کہ یہ ابھی کہہ رہی کہ میری عمر تو 22 سال ہے۔ ابھی آپ سنیے اس کے بارے میں۔ جناب انہوں نے 2014 میں غلام رضا سے شادی کی، غلام حیدر سے انہوں نے شادی کی۔ غلام رضا ان کے والد صاحب کا نام تھا، اور غلام حیدر سے انہوں نے شادی کی 2018 سے لے کے 2021 تک۔ ان کے 4 بچے پیدا ہوئے۔ پھر جناب یہ پتہ لگایا گیا کہ فلائٹ نمبر FZ363 سے یہ 10 مئی کو شارجہ جاتی ہیں، دبئی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی یہ بھارت چلی جاتی ہیں۔ بھارت میں جا کے یہ بتاتی ہیں کہ جناب میں تو پاکستان سے ہوں، اور اس وقت بتایا جب ان کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا۔ اب بھارت میں اپنی ہی بھابھی کے حوالے سے جو پہلے ڈھنڈورے پیٹے گا، آدھا انڈین میڈیا ناچ رہا تھا، گا رہا تھا، بھائی ہم نے تو پاکستانی کو ہندوستانی میں کنورٹ کر دیا، ہم نے ایک مسلمان کو ہندو میں کنورٹ کر دیا۔ آج وہ اس بھابھی کو دہشت گرد قرار دے۔ انسداد دہشت گردی فورس نے ان سے تحقیقات شروع کی ہیں، اور اب ان کا پولیگرافک ٹیسٹ۔ اچھا پولیگرافک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو باقاعدہ طور پر نشاور ادویات دی جاتی ہیں، اور جب آپ نیم غنودگی میں چلے جاتے ہو، کچھ اس طرح کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور کچھ دیگر ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ اب جناب وہ آپ کا ٹیسٹ کیا جائے گا، اور اس میں پتہ لگایا جائے گا کہ آپ سے جو سوال کیے جاتے ہیں آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک پولیگرافک ٹیسٹ ہوگا، ایک لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے، جس میں باقاعدہ ایک مشین، جس میں آپ کی ہارٹ بیٹ، آپ کی دیگر چیزوں کے حساب سے آپ جو جواب دیتے ہو نا، اس سے وہ مشین آپ کو بتاتی ہے کہ جناب آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ سیما سچن یا سیما حیدر، ان کی جھوٹ کی جو ہنڈیاں ہیں نا، وہ اب بیچ چوراہے پر پھوٹنے والی۔ انہوں نے جس طرح سے پاکستان کی بدنامی کی، انہوں نے جس طرح سے اسلام کی بدنامی کی، اب یقین جانیے، کہتے ہیں نا کہ اپنی ماں پر لچھن لگانے کے بعد آپ کسی دشمن سے داد وصول کریں، کیا میں اب بات کروں، لیکن اب وہ جو دشمن ہے نا،
جو پہلے ان کا دوست بنا گھوم رہا تھا اب وہ ان کا واقعی میں دشمن بن گیا۔ ان کو باقاعدہ گاؤں رکشک ایک تنظیم ہے وہاں پر، اور گاؤں رکشک تنظیم نے گاؤں کی رکشا کے حوالے سے، حفاظت کے حوالے سے کئی مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا، بے دردی کے ساتھ مارا ہے جناب۔ اب انہوں نے ان سیما حیدر یا سیما سچن کو دھمکی دی ہے کہ آپ کے پاس 3 روز کا ٹائم ہے، آپ بھارت چھوڑ دیں۔ ابھی وہ ATC کی زیر حراست میں ہے، سیما سچن اور سچن یہ دونوں حراست میں۔ غیر قانونی طور پر ان کو رات میں باقاعدہ طور پر ان کے گھر سے اغوا کیا گیا۔ عدالت میں جب یہ پہنچے تھے، عدالت میں ضمانت اس بنیاد پر ہوئی تھی کہ آپ اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جائیں گی، پہلی بات، آپ اس شہر کو چھوڑ کے نہیں جائیں گی، دوسری بات یہ تمام چیزوں کو آپ نے ملوث خاطر رکھنا ہوگا، اور یہ تمام جب بھی آپ ضمانت کے معاملات ہوتے ہیں نا اس کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اب سیما سچن کو باقاعدہ انسداد دہشت گردی کی جو فورس ہے اس نے اپنے تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی کی بھی تحویل میں کیوں نہ ہو، اگر 3 دن کے اندر آپ نے بھارت نہیں چھوڑا تو پھر آپ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا، آپ کے بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا۔ جناب یہ سارا معاملہ صرف پاکستان کی بدنامی اور اسلام کی بدنامی کے لیے بھارت نے استعمال کیا۔ بھارت کے اندر ان لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اچھا میں تمام لوگوں کی بات نہیں کرتا، یہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جن کا ذکر میں اب کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بھارت میں رہنے والا یا ہندوستان میں ہر بندہ رہنے والا ہندو ہونا چاہیے، مسلمانوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے کیا بات بولی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کے اندر جو پیدا ہونے والے مسلمان ہیں نا، یہ انہوں نے ایک ایسے جانور کی مثال دی تھی کہ میں اس جانور کا نام نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی پیٹھ پہ خنجر گھونپیں گے، حالانکہ تھا وہ بھی مسلمان، لیکن وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا نہیں تھا۔ اب تو جہنم واصل ہو گیا، لیکن خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ پوائنٹ صرف میرا یہ آپ کو بتانے کا یہ ہے، کہنے کا مقصد آپ کو یہ کہ بھارت کے اندر ان لوگوں کی کمی نہیں ہے، جو یہ بات مانتے ہیں کہ جناب بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر رہنے والا ہر بندہ ہندوستانی ہونا چاہیے، یعنی ہندو ہونا چاہیے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ بابنگ دہل کہتے ہیں کہ جو مسلمان بھارت کے اندر پیدا ہوا یہ تو کرایہ دار ہے، ہم آج نہیں تو کل اس کی زمین خالی کرا لیں گے۔ اب آپ دیکھیے شاہ رخ خان اتنی بڑی سیلیبریٹی ہیں، ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، سلمان خان اتنی بڑی سیلیبریٹی ہیں، ان کے بارے میں کیا کچھ، عامر خان اتنی بڑی سیلیبریٹی ہیں، ان تک کو دھمکیاں دی، کیونکہ انہوں نے صرف یہ بات کہہ دی تھی کہ میرے جو بچے ہیں میں ان کا مستقبل بھارت کے اندر غیر محفوظ تصور کرتا ہوں۔ کوئی بری بات نہیں کی تھی انہوں نے، کوئی غلط بات نہیں کی تھی، لیکن اس کا اتنا واویلا، اتنا شور مچایا گیا کہ عامر خان کی جو آنے والی فلم تھی نا اس کا بوائیکاٹ کرنا پڑ گیا۔ خیر جناب اب ان کے لیے مشکلات کافی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیٹس سی آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس خبر کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔